کسی چیز نے کاٹا مجھے. چوٹیں میرے کو بھی کاٹا تھا اندر چوٹیں. نکل گیا بس. مجھے باہر بہت خطرناک یہ زمانے بھر کو دھوکہ دیتے ہوئے ہمارے ساتھ. بھائی ہم کیا ہیں یار, ہم سے جھوٹ بولنے میں کیا ہے. دروازہ اور یہ مجھے لگتا ہے اگر ایک بار کھلا اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ جس طرح سے یہ کھل رہا ہے یہ بند ہوگا بھی نہیں آسانی سے. مجھے تو یہی لگتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر دھوکہ دینا ہوتا کب کا دے چکے ہوتے ہیں بھائی. یہ ہم سوچ کے گئے تھے نا یہاں سے, یہی سوچ کے تو ہم نے جا کے کہہ دیا تھا ان کو کہ بھائی ہم نہیں کھول رہے. یہی سوچ کے ہم نے کہا نا, ہم تو جا ہی رہے تھے. جتنا احتیاط سے ہو سکتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم نے اپنی پوری احتیاط کی. دیکھیں میں عرض کر دوں, ہم نے پوری احتیاط کی. ہم تو سرنڈر کر چکے تھے. ہم نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں کھول رہے تھے. ہم نے اوپن بات کہی نا, یہ ساری ہم نے کہہ دیا ان کو. ہم جا رہے تھے تب تک کوئی ہمیں دھوکہ یا کوئی ایسی بات نہیں کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مان گئے ہیں, شاید انہوں نے جو اس وقت کہا تھا. آپ کو یہی لگ رہا ہے؟ اچھا اس وقت سے اب تک کوئی آواز نہیں نا, اس کا مقصد پورا ہو گیا سر. بھائی اب صرف یہ کھولنا ہے. وہ لگاؤ جب تک پرانا وہی لگاؤ. لاشیں ملی ہیں یار, لاشیں جانوروں کی نہیں ملی, انسانوں کی لاشیں ملی ہیں. یار وہ ہوا میں لٹکی ہوئی تھی لکڑی. پہلے وہ آئی ہوں اور ایسے آگے رک گئی, پھر وہ نیچے گر گئی. ایسا لگا روک دیا اس کو ایک چند لمحوں کے لیے, پھر وہ گر گئی. دیکھیں تو صحیح ہم تھے کہاں پہ. جنگل دیکھ رہے ہیں دور دور تک صرف اندھیرا ہے. آپ کو ابھی وہ بلڈنگ بھی دکھاتا ہوں جاتے ہوئے کہ ہم تھے کہاں پہ. اللہ اکبر. سہیل بھائی مجھے وہ نہیں بھولتا, وہ 4-5 بینچیں تھیں, وہ ایسے ہوئی پھر ایسے وہ رکی ہوئی, اور اس کے ساتھ ہی وہ مخلوق پتہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے ایسے اس کے پیچھے. پھر آئی کیسے؟ اور وہ ہوا میں رکی ہوئی کافی دیر تک بینچیں, اور پھر دھڑم نیچے پوری. اور وہ اللہ معاف کرے اتنی عجیب چال اس کی, اتنی عجیب چال یار, پتہ نہیں کیسے چل رہی تھی وہ. اللہ نے محفوظ کیا. وہ بیچارے کھڑے ہیں ابھی تک یار. ہاں عجیب سا ہو رہا ہے. رکھ لیا کریں کبھی بات. بھائی جان میں سر آنکھوں پہ عرض یہی کر رہا ہوں,
2 گھنٹوں سے کوئی ایسا جملہ اس نے نہیں کہا. کئی بار ہم جانے کی بات کی ہم نے تو یہاں کے جو علاقہ مکین تھے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں, ہم نہیں کھول رہے اس گیٹ کو. تب تک بھی اس نے ایک بار نہیں کہا ہمیں کہ میں جو ہوں وہ تم کھول لو, یا ہاں میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی یا پہنچاؤں گا, جو بھی. اس سے پہلے تک کچھ نہیں کہا. اسی لیے مجھے یہ لگا کہ نہیں یار, یہ دھوکہ نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ واقعتاً زبان ہے ان کی, کہ جب ہم نے 4 بار جانے کی بات کی تب تک انہوں نے ہمیں نہیں کہی ایسی بات. کسی سے سنا آپ نے کہ ان کی زبان پکی ہوتی ہے؟ کبھی آپ کا خود کا جو تجربہ رہا ہے اتنے سالوں کا, کبھی دیکھا آپ نے کہ ان کی زبان ایک رہی ہو؟ مجھے یہ احساس ہوا بھائی اگر اس نے ہمیں دھوکہ دینا ہی ہوتا نا تو کئی موقع تھے اس کے پاس دھوکہ دینے کے. واقعتاً یہ شاید ہم سے چالاک کہہ لیں, ہم سے تیز کہہ لیں, لیکن اس معاملے میں میں کہوں گا کہ اگر سہیل بھائی یہ نقصان نہیں, اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو یہ کیا وہاں بیٹھی رہتی مخلوق؟ نہیں سر, کیا دروازہ کھولتے ہی یا ہمارے باہر نہ نکل چکی ہوتی؟ ایک بات ہے, دیکھیں یا تو جو کلمات ہم نے پڑھے صحیح, بے شک, شاید بے شک اس کی طاقت تھی, بے شک کہ وہ گیٹ تک نہیں آ سکی. آ رہی تھی, آ چکی تھی جب تک ہم گیٹ بند کر چکے تھے. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ جب تک وہ آئی ہم گیٹ بند کر چکے تھے. اللہ نہ کرے, وہ بڑا شکر ہے کہ وہ گیٹ باہر نہیں کھلتا تھا, یہ بہت شکر ہے. دیکھیں اب تک جو گاؤں والوں کی جو باتیں ہیں وہ تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے نا, کہ لاشیں ملی ہیں یار, لاشیں جانوروں کی نہیں ملی, انسانوں کی لاشیں ملی ہیں. پہلے جو فیصلہ تھا نا ہمارا یہ چھوڑ کے بند کر کے چلے جانا کا, وہ بالکل درست فیصلہ تھا. لیکن یار کئی بار, آپ کو یاد ہے سہیل بھائی, کئی بار ہم نے کھولنا چاہا, ہم نے نہیں کھولا. آپ نے روکا, میں نے روکا, کامران نے روکا, ہم سب نے روکا ایک دوسرے کو کہ نہیں یار نہیں کھولنا اس کو. آپ جو بار بار کہہ رہے تھے ہماری جگہ کوئی اور ہوتا کب کا کھول چکا ہوتا. یقیناً وہ جس قسم کی آوازیں تھی, میں تو یہ سمجھو اگر میں اکیلا آتا تھا میں سمجھتا یار پتہ نہیں کسی نے قید کر دیا غریب کو, کوئی پتہ نہیں منہ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں, اس سے بولا نہیں جا رہا. اور اگر ہمدردی میں بھی کوئی کھول دے گا تو پھر اس کو کون اٹھائے گا, پھاڑ پھوڑ دے گی اس کو یار. تو یار مجھے بیچ میں اس کی 1-2 آوازیں ایسی تھی, میں کہتا ہوں وہ قبرستان سے ایسی آوازیں آتی ہیں جب کتے رو رہے ہوتے ہیں. سہیل بھائی یہ کیا مخلوق تھی یار, مطلب کیسی آوازیں, مطلب وہ جو جانوروں کی اکثر کبھی کبھار رونے کی آوازیں آتی ہیں وہ جانوروں کی نہیں ہوتی. اور بالآخر آپ نے وہی کیا. بھائی جان میں عرض یہ کروں, دیکھیں آپ کو پہلے ہاں کی آواز آئی تھی نا, مجھے نہیں آئی تھی, کمان آپ کو بھی نہیں آئی تھی. نہیں آئی تھی. ابھی جو آواز آئی نا تھوڑی بہت آپ کو بھی آئی تھی, جو مجھے آئی معمولی سی آئی, لیکن سمجھ نہیں پایا میں. اس سے پہلے ایسی کوئی آواز نہیں آئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے آپ کی نہ ماننی ہوتی بھائی جان, میں بہت پہلے ایسا غصہ, میں یاد ہے آپ کو غصہ بھی آیا مجھے. غصہ تو ہمیں بھی آ رہا تھا یار, ہمیں بھی دل چاہ رہا تھا کہ دروازہ توڑ دوں میں. وہ اچھا یوں آئی ہے اور بیچ میں آگے ایسے رکی, ایسے یوں. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں جو دروازہ ہم نے کھولا نا کم سے کم 1 سے 2 دہائی سے تو نہیں کھلا یار. وہ اس کا زنگ دیواروں سے, زمین سے زنگ لگ گیا تھا اس کو, نظر آ رہا تھا. اس کو تالا کھولنے کے بعد بھی اتنا زور لگا اسے کھولنے میں جیسے کوئی چیز جم نہیں جاتی ایک جگہ پہ. بالکل سر وہ کھڑکیاں ایسی جم گئی آپس میں زنگ سے, یا پتہ نہیں اس کو پینٹ کیا بعد میں انہوں نے, کوئی پتہ نہیں کیسے چپکایا اس چیز کو کہ وہ کھلے نا. کھلتے ہی آپ نے دیکھا کوئی ایک کرسی سلامت نہیں تھی, نہیں سب ٹوٹی ٹوٹی تھی, سلامت کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب توڑ تاڑ کے انہوں نے ہی رکھا ہوگا. اور بھائی یار آپ یہ تو دیکھیں نا کہ وہ گاؤں والے کیا بول رہے تھے کہ دوست اب ہم بالکل قریب رہتے تھے, اب 7 کلومیٹر آگے یار. اس دور میں پڑھائی بہت ضروری ہے, مجبوری ہوگی تب نا, حالات ایسے ہوں گے. 1 نہیں مرا سیاد بھائی, 2 نہیں مرا, 3 نہیں مرا, 6-7 لوگ مر چکے ہیں. معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے یہ یار. بھائی وہ نشہ کرنے والے تو وہ ان کے اپنے گاؤں کے لوگ پھر, اور بڑی بے دردی سے, بہت بے دردی سے, مطلب انتہائی تکلیف میں. یار کیا لگتا ہے یہ جو آگ کا نشان تھا یہ کیا کہتا تھا؟ یہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں سعد بھائی کہ یہ فرسٹ ٹائم دیکھا ہے گولائی میں آگ
پوری جلائی بھی ہے, اس کے بیچ میں جو بھی چیز ہے وہ جل کے خاک ہو چکی ہے. اور پھر بجھائی بھی ہے گول دائرے میں. ٹھیک ہے, آگ لگی ہے تو آگ آگے بھی جائے گی, پوری بھی جلے گی, لیکن نہیں, اس کو جلائی بھی ہے, اس کو بجھائی بھی ہے. سجاد بھائی جنگل میں آپ خالی تھوڑی سی چنگاری یا کوئی چیز لگائیں تو پورا جنگل میں آگ لگ جاتا ہے. یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا درخت جلا ہوا ہے, آدھا نہیں جلا ہوا. یہ آپ چیک, جڑیں مشکل سے جلتی ہیں, اور جڑیں جلی ہوئی ہیں, لکڑی موٹی وہ جلی ہوئی ہے, اوپر جو خشک پتیاں ڈنڈیاں وہ نہیں جلی ہوئی یار. بجھا دیا اس کو. اور ایک درخت کے ساتھ نہیں, ایسا جتنے سرکل کے لاس درخت تھے سب کے ساتھ یہی معاملہ تھا. یا تو یہ ہوگا کہ اتنے سرکل میں کسی نے بیچ ڈال کے, اور یا بارش کی وجہ سے وہاں ہریالی ہو گئی ہوگی, جو انہیں ناپسند آئی انہوں نے اڑا دی اس کو. دادا اس جگہ پہ جانے کا جو رستہ تھا نا, جی اسی کو جلایا ہوا تھا. بالکل. یہ کائنڈ آف ایک نشانی نہیں ہوتی جگہ کی, کہ وہ جیسے ہمیں ایسے درخت ملتے ہیں, خشک درخت ملتے ہیں ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ گڑبڑ ہے, ایسے ہی اس کو دیکھ کے اچھا سوچ میں پڑ جائے گا. اشارہ ہے نا آپ کو کہ دیکھ لو نشانی سامنے. کتنے قریب آ گئے تھے جانور ہمارے وہاں پر, کتنے قریب آ گئے تھے یار. جو بھونکنے والوں کی آوازیں, کہاں تھے وہ جانور؟ جنگل میں کتے, بھیڑیے تھے وہاں, اور ڈر بھی اس چیز کا تھا کہ پیچھے سے یہ حملہ نہ کرتے, جنگل میں ہیں ہم, اکیلے ہیں. کوئی ایک جملہ بھی سمجھ آیا اس کا آپ کو؟ کوئی ایک بات بھی سمجھ آئی کیا کہا اس نے؟ بھائی کیا ہوا ہوگا یہاں پر؟ کیا لگتا ہے اس مخلوق کی غلطی ہوگی یا اس عامل کی؟ 30-35 سال پہلے تو وہ بھائی جو ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے, اسی اسکول میں, اور ان کے ساتھ اس وقت یہ واقعات ہوتے تھے. 88 کا ٹائم بتا رہے تھے, مطلب اس سے پہلے سے معاملات تھے. معاملات تو ہوں گے, لیکن اس سے پہلے پتہ ہے اتنے معاملات سیویئر کیوں نہیں آئے ہوں گے ان کے سامنے؟ کیونکہ وہ دن میں جاتے تھے اسکول میں, صبح جاتے تھے, رات میں شام میں نہیں جاتے ہوں گے. لیکن جو اموات ہوئی یہاں پہ وہ رات میں ہوئی, مطلب 88 سے بھی پہلے کے معاملے ہیں یہ. تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جب اس اسکول کو تعمیر کیا تو دوران کنسٹرکشن یا اس وقت ہی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے یہاں پہ شاید. طریقہ ہوتا ہے سیاد بھائی ان کو کسی طریقے سے اپنے طرف راغب کرنے کا. بچے کی آواز, ترس آتا ہے, رحم آتا دل میں, خاتون نہیں وہ میں نے محسوس کیا, سنا تھا, وہ محسوس کیا میں نے کہ انسان کر جاتا ہے ایسے کام سن کے نا, کہ یار دیکھا جائے گا, کوئی بات نہیں. کر کیا جاتا ہے سیاد بھائی, سارے کیسز یہی ہیں. یار مجھے بڑا ترس آ گیا, بچہ تھا میں نے اٹھا لیا. اللہ یار وہ خاتون اکیلی کھڑی تھی, میں نے ترس آ گیا یار, اتنی رات کو وہ کھڑی ہے, میں رک گیا. میں نے سنایا ہے واقعہ لالو کھیت کا بھی واقعہ. دیکھیں آپ نے بھی سنایا ہے یہ, اور ہم بھی سنتے آ رہے ہیں یہ واقعتاً. یار ہم بھی انسان ہیں, دل رکھتے ہیں, اور یہ اسی پہ حملہ کرتے ہیں کہ آپ کی کمزوری پہ حملہ کرتے ہیں. جتنے سمجھدار عقل مند ہو جائیں آپ بڑھ جاتے ہیں. یہ میں کھڑا ہوں, یہ دروازہ ہے, اور دروازے کے ٹھیک پیچھے مجھے محسوس ہوا وہ ہے کوئی سانسیں لے رہا ہے, اس کی سرسراہٹ, اس کے قدم مجھے محسوس ہو رہے تھے دروازے کے نیچے. مطلب وہ یہاں ہے, میرے دروازہ ہے, اور بیچ میں اس کے پیچھے وہ یہاں پہ ہے. ایسے ہی ہوا. کئی بار یہ محسوس ہوا, کئی بار اس دوران آوازیں بھی آئی, وارننگ بھی آئی, کچھ سانسوں کی آواز بھی, غرانے کی آوازیں. یہ مرد تھا, عورت تھی, جن تھا, جنی تھی, کیا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا یار. نہیں سمجھ, جو کچھ بھی تھا بڑا پاورفل تھا. میں شیورلی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جن تھا یا جنی تھی. میں شیورلی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جن تھا یا جنی تھی, لیکن تھا بڑا پاورفل. دونوں آوازیں آئی ہمیں. اور دیکھیں نا اس کو جس طریقے سے قید کیا گیا ہے, کوئی ترس نہیں کیا گیا اس پر, انہوں نے قید کر دیا, بند کر دیا. کیا لگا آپ کو, کیا تھا یہ؟ کبھی عورت کی آواز, کبھی مرد کی آواز, کبھی جانوروں کی آواز, کبھی نظر اندر ایک ہی مخلوق ہے. ایک ہی تو تھا, حاوی ہے, ایک ہی تھا, کافی تھا. وہ کالا, سیاہ, کالی, لیکن اس کی ہائٹ چھوٹی تھی یا بیٹھا ہوا تھا وہ؟ مجھے ایسا بتاؤں وہ بیٹھا ہوا نہیں تھا یار, وہ تھا ہی اتنا, کیونکہ جب وہ آپ کی طرف بڑھ رہا تھا نا, تب بھی وہ اسی ہائٹ میں بڑھ رہا تھا.
वरना वो खड़ा अगर होता। बैठा होता तो खड़ा होता, जंप करता। वो जितना था मेरे ख्याल से उतना ही था वो, 3 साढ़े 3 फुट 4 फुट। हाँ सही कह रहे हैं, इतना ही होगा। 3 4 3 फुट बहुत है। बहरहाल अल्लाह की पनाह दर्द भाई। और सच बताएं तो हमसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, सच बताएं आपसे कि ज़्यादा बात नहीं हो रही। हम जहनी तौर पे थक चुके हैं, बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके हैं जहनी तौर पे, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना एक थकावट जिस्मानी नहीं है इतनी, जहनी बहुत ज़हनी बहुत थकावट है। थकावट। हमारा सर शदीद भारी हुए में, शायद मौसम का असर भी है, लेकिन आज इतने उतार चढ़ाव आए तबीयत में, इतने उतार चढ़ाव आए कि बयान करना मुश्किल है आपको। राइट जी। सर भाई, आपको ये लगता है कि हमने जो दुआएं पढ़ी उसकी करम नवाजी रही, बेशक हमें उसी का- मौका मिल गया, हमने एक दरवाजे को खोल के दोबारा इससे पूछे, इससे ताला क्यों नहीं लग रहा था? मैं देख रहा था हाथ पूछे कांप रहे इससे, थे। पूछे इससे। तो भाई, भाई, ताला मेरा खुला था। हाथ मैं तो देख रहा था ना जल साथ में, मेरा हाथ में कैमरा था। आपका हाथ जल रहा था, मेरा हाथ ही जल रहा था। मैं इतना टाइट पकड़ा हुआ था, ताला तो ऐसे हिल रहा था मेरे हाथ। ये हाथ मेरे ऐसे बिल्कुल कांप रहे थे और जल रहे थे हाथ ऐसे। जो टाइट आपने पकड़ा था ना, मेरे को इतना भी वो नहीं था कि मैंने आपके हाथ को दबा के रखा। ये पता क्या कर रहा था? उस जंग वाली कुंडी को, और इसने मेरे ऊपर से हाथ को दबाया हुआ है। अब सोचे मेरा क्या हाल हो रहा होगा। मैं देख रहा था आप चीख रहे थे कि और मेरे मैं- हाथ में कैमरा भी था, मोबाइल भी मेरे हाथ में था। मैंने एक जंग वाली कुंडी पकड़ी हुई है और ये जालिम उसी मेरे हाथ को ऊपर से और जोर से दबा रहे हैं, ताकि वो जंग वाले जो उसकी खुरचने थी, उसकी जो चुभने वाली नोकें थी, वो और मुझे छीलें। फिर मैं कब से पकड़ा हुआ हूँ उसको, मैं इसको कह रहा हूँ ताला लगाओ, ताला लगाओ। जोर दे रहा हूँ, ताला खुल रहा ही नहीं है। वो पुराने वाला तो उसको समझो, जो मैंने काटा था ना, वो काटने वाला हिस्सा मैं उसको जोर दे रहा हूँ, काफी जोर दे रहा हूँ, नहीं वो कुंडे पे लग रहा ही नहीं है। नो डाउट प्रेशर बहुत था, इस कदर प्रेशर था, वो लग रहा था दरवाजा टूट जाएगा एक टाइम पर आकर, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से वो बज रहा था यार। बस अल्लाह ने करम किया, अपनी करम नवाजी दिखाई है अल्लाह ने। शुक्र अदा करें अल्लाह का। ए अल्लाह, ए अल्लाह। और अल्लाह पाक ऐसी चीज़ों से सबको महफूज रखे। ये देखें, ये किस तरीके से लुभाते हैं ना, अपनी तरफ बुलाते हैं और लोग चले जाते हैं। तौबा से भाई, सुना और- था हमने, हाँ, और- आज खुद एक्सपीरियंस किया। और अल्लाह जब माफ़ इस तरीके करे। के वाक़यात होते हैं तो फिर तो बंदा गया ना। क्यों होते हैं ऐसे वाक़यात? तौबा। अगर उसको हमला ही करना होता या उसने जबान नहीं दी होती तो सुहेल भाई वो दरवाजा खुलते ही हम पर हमला ना कर चुका होता या कर चुकी होती। वही तो आपको कह रहा हूँ शायद भाई, हमने अल्लाह का कलाम पढ़ा अच्छा। और हम गेट पे थे। अल्लाह के कलाम की ताकत ही थी कि वो इतना स्पीड, अगर वो चाहता वो चीज़ें क्यों गिराता, डायरेक्ट हमला क्यों नहीं किया उसने? बाद में उसने पावर दिखाया पहले अपना। मुझे ख्याल ये भी आया कि जब हम दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं गए बल्कि हम और पीछे हट रहे थे, उसने वो क्यों गिराई? लेकिन एक बात बताएं, वो तो दूर थी, वो कैसे गिरी फिर? हाँ, वो दूर थी, कैसे गिरी, ये एक सवाल मेरे वो ज़हन तो में अपनी भी- जगह वो पे ही तो अपनी थी। जगह पे नीचे थी, वो अपनी जगह पे बैठी वो हुई उसकी थी या साइड से खड़ी हुई यूं आई थी? वो। वो चीज वो कैसे आई हम पर? वो खिड़की कैसे खुल गई पूरी? ये है। अच्छा एक बात बताएं, खिड़कियां तो सारी पैक थी ना, एक थी ग्रिल लगी हुई थी, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। तो वो कैसे हवा में कैसे रुकी रही वो लकड़ी आके ऐसे? ये दिखाइएगा जरूर लोगों को। मतलब एक चीज ऐसे है, वो आके यूं अटक गई यार, इधर ऐसे खड़ी हो गई, रुक गई। पॉसिबल है ऐसा? नहीं, नहीं।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बोलूँ या आप बोलेंगे? चले बोलिए। भाई ये क्या मकसद, ये क्या चीज़ थी, क्या था? खौफ का लेवल, टेरर का लेवल, ब्रीथ टेकिंग, आपने तो सांसें और दम कुछ करवा दिया। मैं सबसे पहले अर्ज़ कर दूं कि ये वो काम है शिराज भाई जो करवा दिए जाते हैं, हम कर नहीं सकते। कमेंट्स पढ़ रहा था और आज से नहीं, एक हफ्ते से ही पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया सबसे ज़्यादा उनका जो मुझे रोक रहे थे यहाँ जाने से, जो मुझे मना कर रहे थे कि आपने नहीं खोलना, नहीं जाना। वो बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह पे, ठीक है अपनी जगह पे। और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि ज़्यादातर लोग यही कमेंट्स में लिख रहे थे कि ख़बरदार, सोचना भी नहीं ऐसा, आपका काम था पॉइंट आउट करना, कर दिया आपने। अब ये फील मुझे वहाँ भी आ रही थी, जैसे नूरानी पे फील आ रही थी ना कि यार मैं चौथी बार अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं जा पा रहा। यही फील मुझे यहाँ भी आ रही थी। दादा हमारा तो ऑडियो सुन के अंदर से रिकॉर्ड करके चले जाना बनता था, और हमने किया भी था। ये आपने देखा होगा, हम चले गए थे। अब मुझे अंदर पता है क्या फील आ रही है कि यार जो देखने वाले हैं, मैं भी जो आया हूँ, एक और कोशिश सेफ्टी के साथ, मतलब एहतियात के साथ। और क्या हो सकता है? देखिए हम तो बाहर हैं, वो अंदर है, ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा ऐसा जैम है जो खोलने के बाद नहीं खुल रहा था। और सलाम है उन आमिल साहब को या साहब इल्म को कि वो सिर्फ ताला लगा के नहीं गए, सिर्फ गेट बंद करके नहीं गए, बड़ा इंतज़ाम करके गए, यहाँ पर बड़ा इंतज़ाम करके गए। अच्छा जी, तो मुझे ये फील आ रही थी कि यार सब ठीक है, उनकी मोहब्बत है, चाह तो यही रहे हैं कि ना खोलें, लेकिन कहीं ना कहीं चाहते तो वो भी है ना कि पता तो चले कि क्या है, कौन है जिसको हम जानवर समझ रहे हैं, जिसको हम मर्द समझ रहे हैं, जिसको हम औरत समझ रहे हैं, वो है क्या? मतलब दिखने में क्या है, महसूस क्या हो रहा है? क्या वो खूबसूरत कोई चुड़ैल है? क्या कोई लंबा जिन है? क्या कोई अजीब से कुत्ते नुमा जानवर है? एक अंदर मुझे जैसे अंदर फील आई थी गाड़ी चलाते हुए कि कोई सोच रहा होगा कि सीट बेल्ट लगा लें। हमने फ़ौरन लगा ली थी, और कमेंट में कहा लोगों ने, हम उसको कहने ही वाले थे आपको कि लगा लें, और आपने लगा ली। इसी तरह कि अगर आप हमारा एहसास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कुदरती काम है जी, कुदरती मामला है। जब आप किसी का एहसास करते हैं तो रब उसके दिल में भी आपका एहसास डाल देता है। वो कहते हैं ना, किसी की नज़र में अपनी इज़्ज़त देखनी हो या किसी के दिल में अपनी इज़्ज़त देखनी हो तो अपने दिल में उसकी इज़्ज़त देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इज़्ज़त है उसके दिल। लोगों ने बहुत अपनाइयत से, बहुत मोहब्बत से मैसेज की, तो मैंने भी आपसे यही कहा था कि ख़तरनाक एक लेवल तक कि अपने आप को ना ख़तरे में डाला करें, क्योंकि हम तो हर हफ्ते शुरू कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं अर्ज़ करूँ, आपने देखा होगा मैं भाग जाता हूँ, भागने में सबसे आगे होता हूँ। जहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ होती है ना सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जी 1 से 2 कमेंट्स मेरी नज़रों में गुजरे जिन्होंने नोट की, एक चीज़ नोट करने वाली चीज़। इसका झटका महसूस किया आपने? अभी देखा जब मैंने इसको ऑन किया है ना, अभी देखा आपने? खोला है, अभी देखा तो मुझे एक अजीब सा झटका था ना, जो उसने बत्तीस के शोल्डर है या अंदर से क्या चीज़ है, विंग्स हैं क्या है। एक भाई ने कहा कि एक काइंड ऑफ वार्निंग नहीं होती, एक वो, एक और ने कहा कि ये अपनी जगह से हिलने वाले थे, जंप लगाने वाले थे। और मैंने जो चीज़ नोट की ना, ये शिराज भी जैसे ही हिलने वाले थे, जैसी ही हिले, उसी वक्त इनके और हमारे दरमियान ये जो एक दीवार थी ना बेंचों की लकड़ी की, ये उसी वक्त आती है। सही। और ये उससे दूर हैं। हाँ बहुत दूर है, वो कहीं से मिल ही नहीं रहा। हाँ, अब तो दिख रहा है साफ। इनके और हमारे बीच में जैसे ही हिलने वाले होते हैं, ये जो दीवार एक खड़ी हुई है, हालांकि कुर्सियों का हाल देखा है आपने, चूरा चूरा हुई है,
یہ بھی لکڑی کی بینچوں کی ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، تو جیسی یہ جمپ ہم پہ کرتے ہیں یہ ایسے آتی ہے، پہلے ہم دونوں کے بیچ میں ایسے کراس میں رک جاتی ہے. کیسے رک جاتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ رک جاتی ہے، یہ رک جاتی ہے، یہ مطلب ہوا میں مولک ہو جاتی ہے یار. مطلب یوں ہے نا اسٹینڈنگ، سمجھ آ رہا ہے کہ یہ وزن ہے اوپر چکور ہے زمین پہ کھڑی ہوئی. صحیح، ایک کے اوپر ایک انہوں نے ہاں پلیسمنٹ یہ یوں آ رہی ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، یہ کافی دیر تک اتنے تک رکی رہی ہے یہ کہ وہ وہاں ہے اور ہم یہاں ہیں. اور پھر یہ جب گرتی ہے نا، پھر یہ یہاں سے اسی ہائٹ میں، نوٹ کیجئے گا، اسی ہائٹ میں ادھر تو یہ دیوار آ گئی لکڑی کی جس کو یہ کراس کر سکتے تھے، نہیں کرتے، ادھر سے نہیں آتے، ادھر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک جگہ پر پھنس جاتے ہیں. ہاں پھنس آتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں، واللہ عالم کوئی لکڑی کون ہے وہ جو جس نے روکا ان کو، جس نے ہمیں اتنا موقع دے دیا کہ ہم دروازہ بند کر لیں؟ بند پھنس گیا تھا یار، نہیں جین تھا نا. توبہ، سانس رک گئی تھی، یہ کیسے بند ہوگا یار؟ یہ وہ دل چاہ رہا تھا اسکرین میں ہاتھ ڈال کے آپ خود بند کر دیں، یقین کریں. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے دیکھتے کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو، بھاگو، دروازہ بند کرو. میں عرض کر دوں دو چیزیں، یہ اس بچت کا، اس کو دیکھ کر دوبارہ سے کھول کر دوبارہ بند کرنے کے پیچھے دو وجوہات. پہلی دعائیں، کرم، کہتے ہیں نا بال بانکا نہیں ہونے دیتے، پہلی. دوسری، جن صاحب نے، جس صاحب علم نے اس کو ادھر محدود کیا نا، صرف اسی کو محدود نہیں کیا، خدا نہ خواستہ کوئی ہم جیسا غلطی بھی کر لے، اس کے پاس موقع ہو، اس کو لکڑی روکے گی؟ یہ لکڑی سے اپنے آپ کو چھڑوا رہا ہوگا یا چھڑوا رہی ہوگی. دکھاؤں؟ یہ دیکھیں، غور دیکھیں، پہلے تو جھٹکا دیکھیے گا جی، جھٹکا. یہ بیٹھے میں نے جب تیسری بار پوچھا نا کہ بتاؤ کون ہو تم، دیکھیے گا، یہ میں سلو کر کے دکھاؤں، یہ بیٹھے میں، یہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا آپ نے کہ جیسے، اور اسی وقت سر جیسے کوئی موٹر نہیں چل جاتی، جیسے کوئی بٹن آن ہو گیا ہو، رنگ. یہ دیکھیں، میں سلو کیا، یہ دیکھا آپ نے، اور یہ دیکھیں. اچھا یہ جو ٹھہری ہے نا، یہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں، کیونکہ ایک چیز جو ان بیلنس ہوتی ہے نا، تو وہ زمین پہ آ کے گر کے رہتی ہے، وہ آڑی تھوڑی رکے گی. یہ ایسا رکا کہ یا تو واللہ عالم انہوں نے روکی ہے یا کیسے روکی ہے، ہوا میں مولے کو گرنے سے روکا گیا ہے اس چیز کو نا، اور پھر اس کے بعد دھڑم کر کے نیچے آئی، کیونکہ اپنا وزن تو 90 ڈگری پہ سیدھا ہوتا ہے نا ان کا، تو لکڑیوں کا جو بھی چیز زمین پہ گریویٹی آ رہی تھی، گریویٹیشنل چیز ہے نا، لا آف فزکس ہے نا، یہ سر کیسے انہوں نے روک لیے ہوا میں. آپ یہ دیکھیں، یہ تو آپ نے بھی ہلکا سا منہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہاں کھڑا ہوا کہ یہ یوں آ رہی ہے، اچھا آ رہی ہے، اب گرے اب گرے اب گرے. شراز بھائی وہ یہاں آ کے رک گئی ہے، اور یہ پیچھے جیسے بے بس نہیں ہوتے. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ اس کونے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر لکڑی یوں ہے، ہم وہاں ہیں، یہ جو دیوار ہے نا وہ ادھر آ جاتی ہے ہمارے اور اس کے درمیان، اور یہ اس کونے میں جیسے ایک اور سٹک نہیں ہو جاتے، پھنس جاتے. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ وہاں تھی جب اپنے آپ کو چھڑوا رہی تھی یا پھنس گئی تھی کہیں پہ یہ مخلوق. میں نے دروازہ جیسے ہی بند کیا ہے، ود ان فریمز در 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 دروازے کی آواز شروع ہو گئی. مطلب اس جگہ سے ادھر پہنچنے میں سیکنڈ نہیں لگا اس کو.
یہ شراز بھائی میں سلو کر کے دکھاؤں آپ کو. اچھا جی یہ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے 2 بار ان سے کہا کون ہو, انہوں نے نہیں. تیسری بار جب میں نے کہا نا تو جیسے کوئی انسان تیار ہو نا آپ پہ حملہ کرنے کے لیے یا جمپ کرنے کے لیے سیدھا آپ پہ, وہ اس پوزیشن میں آئے ہی تھے, اسی وقت ایک موٹر چل گئی. دیکھیے گا موٹر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جیسے میں نے عرض کی نا, جیسے کسی نے شراز بھائی کوئی ایک چیز بندی بھی نہیں ہوتی, جیسے کچھ چیز کو باندھا ہوا ہو اور کوئی بہت اس کو اپنے طور پہ نا نیچے لا رہا ہو, کسی کا کنٹرول میں ہو وہ چیز. اگر نیچرلی دیکھیں آپ یہ دیوار یہ جی نیچے آئی, ایک ہی فلو میں آئے گی نا, ایک ہی فلو میں آئے گی دھڑم. یہ ایسے کیسے آئے گی؟ یوں سلولی رک گئی, پھر یہاں پھر رک گئی اس پوزیشن میں, اور یہاں دھڑم ہو گئی. ایسا رک ہی نہیں سکتی اور 4-5 سیکنڈ یہ ہوا میں رکی رہی ہے. مجھے ایسا لگا جیسے یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسی پوزیشن میں حملہ کرنے کے لیے ایک وارننگ آئی, وہ رک گئی, یہ بھی رک گئے. یہ دوبارہ شاید کچھ ہلنے جلنے کی کوشش کی انہوں نے, وہ پھر اور آئی, پھر رک گئی, یہ بھی رک گئے. جہاں انہوں نے دوبارہ کوئی کوشش کی ہم پر حملہ یا اٹھنے کی یا اپنی لمٹ کو کراس کرنے کی, اس دائرے سے باہر نکلنے کی, تب وہ گری آگے. اور ایک دیوار کا کام کیا اس نے ان کے اور ہمارے درمیان, ان کو باقاعدہ روکا. یہ پھنس گئے ہیں, میں دکھاؤں, یہ دیکھیے گا, یہ ہلے اور یہ ہلا. اب نو ڈاؤٹ شراز بھائی ہم سب, آپ کا تو دیکھ کے وہ حال تھا نا, ہمارے کیمریز یوں تھے سارے, ہمارے کیمریز یہ ہو رہے تھے, بالکل شیکنگ تھے. اور یہ میں اس پہ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے. بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا, بہت بڑی بات ہے کہ چیزیں گری نہیں ان کے ہاتھ سے, بہت بڑی بات ہے. آپ کو تمام فوٹیج نا شیکنگ ملے گی, نیچرل رہتا تھا. اس کا کوئی اب مطلب میں روبوٹ نہیں لے جا سکتا ساتھ جو ہے نا جی. اب یہ شیکنگ فوٹیج ہے, بہت مستقل شیکنگ ہے. اور یہ ٹھیک آپ نے دیکھا یہاں آ کے رک گئی ہے. میں آپ کو ایک فلو میں دکھاتا ہوں, اس کو دیکھیے گا جی. یہ آ رہی ہے, یہاں رک گئی ہے, یہ دیکھیں, اور یہ اٹھے. اچھا ہمیں احساس ہو گیا کہ بھائی کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے. اب یہاں دیکھیے گا یہ کرسیوں کا حال, یہاں نا یہ دیکھیں, یہ ادھر آ گئے ہیں, یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور آپ ہائٹ نوٹ کر لیجئے گا, یہاں بھی یہ ادھر ہی ہیں. ٹھیک, اب جی کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کیا دیکھا آپ نے؟ یہ یار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی یہ چیز ہے نا, یہ ایسے نہیں آ رہی, یہ یوں آ رہی ہے آگے طرف. اچھا زمین پہ ہی ہے لیکن ایسے کر رہی ہے, فلوٹنگ میں. ہاں مطلب ایک ہوتا ہے نا واک یا کرالنگ میں بھی ایک سٹیپس ہوتے ہیں. یہاں میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا سر, ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے ان کو پکڑا ہے. اچھا جکڑ لگی. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ آپ نے ان کا وجود دیکھا. صحیح. اب آپ دیکھیے گا, یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیکھ رہے جیسے کسی نے ان کو پکڑا یہاں پر. اتنا اچانک موٹے سے چھوٹے ہو گئے سر, کائنڈ آف شیڈو نہیں ہے. ہاں یہ دیکھو نا, اس وقت تو یہ فریم ہی کچھ اور لگ رہا ہے کہ کبھی سرکل اسکوائر, کبھی اتنے سلم, کبھی ایک باقاعدہ ایک خوبصورت ایک فگر. آپ نوٹ کر رہے ہیں, ایسا لگا کسی برقعے میں کوئی حسینہ ہے یا کچھ ہے, اس طرح سے کیا سے اس میں لک یہ آ رہا ہے کہ کوئی فیمیل ہو گئی اچانک لک اس میں دیکھیں. ہاں آپ کو فیمیل لک آ رہا ہے, وہ جو ایک چوڑا پن تھا ایک, وہ نہیں ہے. ٹھیک, یہاں جیسے ان کو کسی چیز نے یا تو کہیں پھنس گئے ہیں یا کسی نے ان کو روک لیا ہے, پکڑ لیا ہے. اب یہ یہاں تک آپ نے دیکھ لیا, میں کھینچ رہا ہوں اس دروازے کو. یار وہ جیم اتنا تھا نا, نیچے مٹی کی تہ جم گئی تھی, وہ واپس نہیں آ رہا تھا. اور میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یار بس یہ ہو جائے, یہ بند ہو جائے. مجھے وہاں سے لے کے اتنا ٹائم مل چکا کہ کسی طرح بند ہو جائے. اور دیکھیں
اس کے بعد اس کو آپ نے یہاں دیکھ لیا کوئی 12-15 فٹ پہ کہیں پھنسی ہوئی ہے یہ چیز, ٹھیک پھنسی ہوئی ہے. اب میں آپ کو دکھاؤں یہ وہ سامان بھی گرا اس کے ساتھ ہی. جی سر 12-15 فٹ کا فاصلہ ہوگا ہمارے اس کے درمیان. ہم ادھر ہیں, کوئی چیز میں یہ پھنس گئے ہیں. اب دروازہ کھولنے بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ لاسٹ فریم میں یہاں ریکارڈ ہوئے اور یہ دروازہ بند ہو گیا ہے. بند ہو گیا, بند ہوتے ہی باقاعدہ شراز میں جیسے کوئی حملہ نہیں ہو جاتا دروازے پہ, ٹپ 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 ٹپ, آپ نے سنا ہوگا. شکر ہے دروازہ باہر کو نہیں کھلتا تھا, شکر ہے وہ فورس مطلب ہاں یس 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 یس. اب آپ نے نوٹ کی جو میں کہنا چاہ رہا تھا, یعنی جیسے ہی وہ کیمرے کی یہ بلیاں کرتی ہیں, جب ان کو آپ دیکھیں تو وہ موو نہیں کرتی ہیں. ابھی ہم نے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی ہیں کیونکہ وہ جیسے انسان دیکھتا ہے وہ رک جاتی ہیں, اور جیسے وہ انسان کی آنکھ سے چلنے لگتی ہیں. یہ ابھی انہوں نے ریکارڈ کیا, یہ لگانا شروع کر دیا. اب یہ دیکھنا کہ یہ بھی انسانی آنکھ ان کو دیکھ رہے تو موو نہیں کر رہی ہیں, جیسے ہٹا ہے ٹھک کر کے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے اس کو گریب کیا ہوا تھا, روکا ہوا تھا, پکڑا ہوا تھا جب تک دروازہ کھلا ہوا تھا. یہ چیز قید تھی ایک علم کے ذریعے, بے شک رب کی طرف سے ایک دعا. جب تک دروازہ کھلا ہوا تھا موومنٹ میں تھی, رکاوٹیں آ رہی تھی اس کے اور ہمارے درمیان, کیونکہ ادھر اور دروازہ بند ہونے میں 1 سیکنڈ, اور یہ ایک چیز جو پھنسی ہوئی ہے کہیں, کسی نے اس کو روکا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے. جیسے دروازہ بند ہوتا ہے یہ وہاں سے ادھر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز بہت تیزی میں نکل رہی ہے, کسی نے اس کو پکڑا ہوا ہے پیچھے سے. جیسے دروازہ بند ہوا اس کو چھوڑا اور وہ پہنچ گئی وہاں پہ تیر کی طرح. مجھے بھی ایسی محسوس ہوا ہے جیسے ڈرم طرح کی چیز آئی ہے, ایک وزن محسوس ہوا. میں آپ سے کہنے تھا لاسٹ ٹائم میں مجھے سے لگ رہا ہے ایک عجیب سا وزن ہے جو ہوا میں, ہال میں, جو زمین میں, کنویں میں لگ رہا ہے کہ جو بھی چیز ہے جو اپنی وجود بڑا رکھتی ہے. لاسٹ ٹائم میں نہیں گیا تھا, مجھے بہت بڑا وجود اندر قید لگ رہا ہے کہ وہ اللہ عالم نے چیز کیا ہے. کیونکہ لکڑیاں گر رہی ہیں, دھم ہو رہا ہے, وہ عام وجود کی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے گا جی فوٹیج دوبارہ کہ یہاں سے یہاں تک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی یہ یہاں تھی لاسٹ فریم میں, کچھ فریمز پہلے یہ چیز یہاں پہ تھی. صحیح ٹھیک چلیں کرالنگ, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ چیک کیجیے گا کتنی دور ہے. یہ بند ہو گیا دروازہ. اس سے مطلب وہ جو اس سہیل بھائی ہٹے ہی پیچھے اس لیے کہ دروازہ بند ہو گیا. سر ایک چیز, آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہے اور پھنسے ہوئے ہیں آپ کہیں پوزیشن میں, اور میں نے کیا کیا, میں نے یوں دروازہ بند کیا ہی ہے اور آپ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہ تو یہی بات ہے نا کہ کوئی مدد تھی جس نے روکا ہوا تھا آپ کو. اس چیز کو جکڑا ہوا تھا کسی چیز سے, وہ وہاں رکی ہوئی تھی. اس کا کچھ ٹچ نہیں ہوا تھا اس لکڑی کو, ان بینچوں کو. وہ اس سے کافی فاصلے پہ اپنی جگہ پہ تھے. کس نے وہ دیوار لائے ہمارے اس کے درمیان, کیسے آئی؟ وہ تو وہیں پہ, بلکہ اس کو تو روکا گیا, اور وہ لٹرلی ایسے ہونا چاہ ہی رہی تھی یا چاہ رہا تھا, اور تبھی ایک چیز جو ہے نا وہ آ گئی بیچ میں. اور نہ صرف بیچ میں آئی, جب تک دروازہ بند نہیں ہوا کسی نے جیسے اس کو پکڑا ہوا ہو. مطلب ٹھیک ہے, ایک بات سہیل بھائی نے کہی, کہ یار سجاد ان میں دھوکہ بہت ہوتا ہے. نیگیٹو کی بات کر رہا ہوں. جو نیگیٹو ہیں, جیسے ہم میں بھی پازیٹیو نیگیٹو ہیں, اچھے برے, ہمارے بھی ہمارے زیادہ ہوں گے. ٹھیک, اب وہ ہوں گے نیگیٹو. آپ کی نیت کیا تھی کہ نہیں یار اس نے کمٹ کیا ہے, اس نے ہاں کہا ہے. آپ کسی اور نیت پہ نہیں کھول رہے اس کو,
کہ میں اس کو قید کر لوں گا, میں اس کو پکڑ لوں گا, میں اس سے خزانے کا پتہ کر لوں گا, میں اس سے مرنے کے بعد کا پتہ کر لوں گا. صرف ایک کمٹمنٹ پہ, اپنی نیت پہ کہ نہیں یار اس نے ہاں کہا, اور یہ بھی کہا, اس پہ بھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں, آپ نے کھول دیا. وہ اگر اپنی بات سے پھر گئے, وہ اگر پھر گئے, انہوں حملہ کرنے کی کوشش کی, آپ کی نیت تو صاف تھی نا, دعائیں تو ہیں نا آپ کے ساتھ, کرم تو ہے نا. اگر آپ کی نیت گڑبڑ ہوتی, خدا نہ خواستہ, جھگڑنے کی, قید کرنے کے چکر میں ہوتے, آپ بھی تو اپنے قابو میں کرنے کے چکر میں ہوتے, تو یہ ہم نہ کرتا, تو آپ کی نیگیٹیوٹی کو بھی آپ ہی قابو کر لیتے. ہوا کیا ہے دادا آج تک؟ پازیٹیوٹی بچاتی ہے, اللہ کی رحمت بچاتی ہے. ہوا یہی ہے نا, لالچ نہیں نا دل و دماغ میں, وہ دل سے بھی دیکھتی ہے, چہرے سے بھی بدلتی ہے. اللہ بچائے. بے شک اللہ یہ سب جی سب خود بخود ہی ہے. یہ جو واپسیاں ہیں ایسی ایسی جگہوں سے, ایسی ایسی جگہوں پہ جا کر پہنچنا, یہ سب خود بخود ہی ہے. 2.5-3 گھنٹے ہمیں کیا ضرورت تھی اپنا دماغ خراب کرنے کی وہاں پہ. لٹرلی یار ہمارے یہاں بولا نہیں جا رہا تھا ہم سے. انسان کہتا ہے نا ایگزاسٹ ہو جانا, فزیکلی نہیں اتنا سر, مینٹلی, مطلب اتار چڑھاؤ, اتنے اتار چڑھاؤ, بیٹریاں چینج, لائٹس چینج, باہر جانور, بھیڑیے, یہاں باہر ایک آپ کا منظر, چیزیں. اچھا ابھی اب جو میرے سوالات ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے تو جب یہ گرنے لگی تو مجھے لگا یہ اڑتی بھی سیدھی آپ کے پاس نہیں گئی. یہ ہم تو وہ جو دیکھ رہے تھے اسکرین میں, ہمیں لگا یہ اپنی طاقت, اب آپ کو وزن اتارنے لگے, مجھے یہ لگا اب یہ گری اور یہ سیدھی آپ کو گھسیں گی, اور دروازہ جیم ہے, دروازہ بند نہیں کر پا رہے. اللہ آپ کو بھی بچائے, کامن بھائی کو بھی بچائے, پھر بھائی بھی بچائے. سب سے بڑا یہ تو فزیکل نقصان ہے. یہ تو سب سے پہلے مجھے, اور پھر رکی, میں تو شوق رہ گیا کہ اتنا بڑا وزن ایک آدمی بھی ہاتھ سے نہیں روک سکتا. اگر آگے بھی آئے تو اوپر سے گریں گی, ڈسبیلنس ہوگی, سائڈ سے نکلیں گی, یہ ویٹ نیچے آ رہا ہے نا. جو لا آف گریویٹی میں آپ دیکھیں نا تو وہ فون فورس نیچے آتی ہے جیسے ڈسبیلنس ہوتی ہے, اور اس میں کیلیں بھی ہوتی ہیں. یہ لہو لہان ہو سکتے ہیں. اگر یہ کوئی انسان ہے یا عالم ہے تو یہ خود بھی لہو لہان ہو سکتا ہے, یہ من سکتا ہے, اس کو بھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بے خوف بیٹھا ہوا ہے, بے خوف چیز بیٹھی ہوئی ہے. ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں, وہ جو یہ جو گیٹ تھا نا, صحیح, اس کو صرف تالے نے نہیں روکا ہوا تھا. تالا تو ایک مین چیز تھی, صحیح. اس کے بعد اس کنڈی کو کھولنا بھی جو ہے نا وہ آسان نہیں تھا. مطلب زنگ بھی جسے کہتے ہیں نا, زنگ کا پینٹ ہو جانا, زنگ چپک جانا ایک جگہ پہ, سر وہ تھا. مطلب ہم 2 لوگوں نے اس کو بڑی مشکل سے کھولا. اچھا وہ دوسرا اسٹیپ. تیسرا, تالا کھلنے کے بعد, کنڈی کھلنے کے بعد دروازہ نہ کھلے. ہم نے زور لگایا, سہیل بھائی نے زور لگایا, سر وہ بڑا شدید جیم ہو گیا تھا. تو اگر کوئی دروازہ, اگر کوئی 1-2 مہینے یا سال میں تو اتنا جیم نہیں ہوتا, کم سے کم کئی سالوں میں اتنا جیم ہوگا, کئی سالوں میں. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو زمین کے اندر دھس گیا ہے, جو آپ پیچھے کرے زمین کی کھسکنے کی آوازیں آ رہی. ہاں مٹی جم گئی, ہاں پیچھے مٹی تھی, مٹی جم فرش گئی, کے نیچے فرش اوپر اونچا لگ رہا تھا. تو یہ بات تو طے تھی کہ اس دروازے کو ہم ہی تھے کھولنے والے, جنہوں نے کوئی ایک کم سے کم 1 دہائی کے سے پہلے کسی اور نے نہیں کھولا. 20 سال تقریباً لگتا ہے مجھے بھی نا. چلو 5 سال تک تو کسی نے نہیں کھولا. جو تالے کی کنڈیشن تھی نا جو آپ نے دکھایا نا, وہ بالکل زنگ آپ کے ہاتھوں میں جو تھا, اب یہاں کھلنے میں بھی نہیں کہ بارش ہو کے زنگ لگ گیا ہو, یہ تو اندر ہی ہے. تو ہم تھے اس کو کھولنے والے ایک عرصے بعد, اور اتنا جیم. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو پہلے سے کھول کے اندر ہو اور پھر اس کے بعد اتنا جیم ہو جائے؟ نہیں, اگر کھلتا تو زمین پہ وہ دروازے کے نشانات ہوتے تھے, کھولتے, اور کوئی ایسا جائے اندر تو وہ زمین پہ وہ رگڑ پڑی ہوئی نہیں, جو آپ نے کھولا وہ آپ کی پہلی رگڑ تھی. صحیح, غور سے دیکھ لیجیے گا, بار بار دیکھ لیجیے گا, دکھا بھی دیجیے گا. تو اب ہوا پتہ کیا ہے, وہ کھل نہیں رہا تھا. اب نا اس کو جب میں نے جھٹکا دیا نا زور سے, تو وہ جھٹکا زور سے لگا, وہ آگے جا کے پھر ایک جگہ جیم ہو گیا دروازہ. اب میں نے تو پہلے لکڑیاں دیکھی گری ہوئی, میں نے کہا یار یہ تو باقاعدہ کسی نے جان بوجھ کے توڑا ہے ان کو. اتنے پیس ہوئے ہوئے لکڑیوں کے, جیسے کوئی بون فائر کرے گا ابھی اس کے اندر. ایک گول دائرے میں نہیں لکڑیاں ایسے رکھی ہوئی تھی کرسیوں کی. میں اس کو دیکھا, اچانک میری نظر پڑی, پہلے مجھے لگا کوئی شیڈو ہے, سایہ, کوئی چیز, کسی چیز کا شیڈو ہے, کیونکہ وہ ایک جیٹ بلیک شیڈو اپنی جگہ پہ نا ایسے, کوئی
بوری رکھی ہوئی ہے, کوئی مطلب کوئی کالی چیز رکھی ہوئی ہے, وہ ہلی نہیں. لیکن جب اس کا میں نے فگر نوٹ کیا نا, میں نے کہا یار یہ گڑبڑ ہے. اب میں اسی وقت اس دروازے کو نا واپس کھینچ رہا ہوں, لیکن وہ آ نہیں رہا میرے پاس. اور جب دور رہ کے ہم نے پوچھا تیسری بار, تب ان کا یہ ہلنا اور یہ مدد کا آنا. اچھا ابھی آپ دیکھیں گے جو دکھ رہا ہے, یہ بھی چیز اس میں بھی لائٹ پڑ رہی ہے اور لکڑی میں بھی لائٹ پڑ رہی ہے, اس کا سایہ شیڈو کی بات نہ کیجیے گا, شیڈو کی بات نہ کیجیے گا. اس کا کہاں جا رہا ہے سر میں آپ کو نہیں دکھ رہا ہے, میں آپ کو یہاں ادھر سے منہ پر کیا ہے ادھر بھی نہیں دکھ رہا. میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں. حالانکہ تھریشولڈ ایک جی ایک کیا کہیں گے اس کو, ایک سافٹ ویئر کہیں گے, ایک ہمارا وہ ہے کیا کہتے ہیں پاور ٹول ہے ہمارا صحیح, ہم اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو جو پکسل انہانس ہو جاتی ہے چیز بلیک اینڈ وائٹ میں کر کے انہانس کر اس میں نا. نائٹ ویژن میں تو یہ ہوتا تھا جو وائٹ ہوتی تھی وہ بلیک نظر آتی تھی, جو بلیک ہوتی تھی وہ وائٹ نظر آتی تھی. مطلب اتنا ڈیپ ہوتا تھا اس کے اندر اینالائزیشن آپ کہہ رہے ہیں. تو اینالائزنگ کے اندر جی مجھے, میں انتظار کر رہا تھا ان کے اس سوال کا کہ شیڈو سایہ موو میں بھی نہیں بن رہا. بجب مجھے تو یہاں تک محسوس ہوا کہ یہ اٹ سیلف خود بھی ایک شیڈو ہی تھا. صحیح, آپ تو آنکھوں سے دیکھے نا, کیونکہ میں آپ کو یہاں دکھاؤں, دیکھیں وہاں تو چلو ایک کونا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی لائٹ دور ہے اس جگہ سے, وہاں لائٹ دور ہے, صحیح, یہاں اور قریب ہے. اب اس پوری جگہ پہ آپ کو کہیں نہیں پتا ہو رہا, اور آپ ان کی موومنٹ محسوس کرتے ہیں, کچھ عجیب ہی ہے نا, ایبرپٹ سی ہے. وہ بلیک, انتہائی بلیک, جیٹ بلیک, انتہائی بلیک ہے, جیسے جیٹس بلیک, گھسی کرے بلیک ہول ٹائپ کی, وہ ہمارے کالا سیاہ ترین کہہ دو, کیا کہہ رہے ہیں مطلب ورڈ ہی ختم ہو رہے ہیں, مطلب سیاہ ترین. اور بھی یہ بھی بلیک دکھ رہا ہے ادھر پیچھے. آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ ایئر کے تھرو دیکھیں, یہ اندھیرا ہے, یہی اندھیرا ہے, اور یہ زیادہ کالا لگ رہا ہے, اس سے زیادہ کالا لگ رہا ہے, وہ ریئل اندھیرا ہے اور اس سے زیادہ اندھیرا دکھ رہا ہے. اب اچھا جیسے سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ یار جالیاں لگی ہوئی ہیں, ویسے تو سب پیک تھی. اچھا یہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ پیک تھی یہ کھڑکی, اور کچھ چیزیں گری بھی ہیں ساتھ اس چیز کے ساتھ نیچے آنے میں, وہ دیکھ لیں گے دیکھنے والے. مجھے یہ لگتا ہے اٹس سیلف یہ خود ایک سایہ تھا, ایک سایہ کی فارم میں, جیسے ہم نے وہ ریکارڈ نہیں کیا تھا وہ درخت کے اندر جو چیز ڈائلیوٹ ہو رہی تھی. لگائیے گا شراز بھائی, وہ لگائیے گا دوبارہ, فائنڈنگ ہے ہماری بہت بڑی, اس کو تو ہم نے بھیجا بھی ہے جی, ورلڈ میں بھی بھیجا ہے, اور اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ, اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا, یعنی دس از سم تھنگ ایلس. یہ اندھیرے میں بھی کوئی کالی سیاہ چیز لکیلی ریکارڈ ہو گئی تھی, وہ انجانے میں کہ کوئی کالی چیز ہے وہ ایسے پاؤں یا ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے سوئمنگ کرتا ہے انسان, ایسے درخت کے اندر ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. وہ لگائیے گا, بہت بڑی فائنڈنگ ہے, اس میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے, وسوخ سے کہتا ہوں. اب سر اس کو بھی آپ دیکھیں, اس کو بھی آپ دیکھیں, کلر ملے گا دونوں کا. شیڈو یہاں بننا چاہیے تھا اس کا, یہ موو ہوئی ہے کافی, کہیں تو شیڈو ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں دیوار پہ گر رہا ہوتا ہے کچھ, اور شیڈو ہمیشہ لائٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا اس کا ادھر پڑ رہا ہے تو ہلکا سا لائٹ ہوتا ہے نا, پتہ چلتا ہے, اس سے باڈی سے کم ہوتا ہے. لکڑی ہوگا کسی بھی جیسے اگر شیڈو کاسٹ ہوتا ہے نا تو اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے. اور آدم کیا حساب کتاب ہے, لیکن یہ بہت پاپولار, بہت زیادہ چیزیں اس میں وہ تھی, کیا کہتے ہیں بریتھ ٹیکنگ تھی, سانس رک گئی تھی, تو منہ کھلے رہ گئے تھے کہ کیا کریں. میں تو جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے سے گھر بار بار میں رک کے نہ رکتا رہا, مطلب اتنی دیر میں تو میں شاید 4-5 ایپیسوڈ ایڈٹ کر دوں, لیکن مجھ سے وہ جو دباؤ برداشت نہیں ہو رہا تھا نا کہ آگے کے ہونے والا, آپ کیا ہوگا ویڈیو میں چلوں, حالانکہ میں اسکرول کر کے آگے دیکھ سکتا ہوں, لیکن میری سانس رک گئی تھی یار. تو میں عرض کروں, آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں سارے کہ سجاد بنتا نہیں تھا کھولنا اس کو, میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ بھی پازیٹیو کام ہے نا آپ کا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا کہ مت کھولنا, کیوں آپ کو احساس ہے. لوگوں نے یہاں تک کہا ہمارے پاس ایک سجاد سلیم ہے, یہاں تک کہا انہوں نے, لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ٹیم, ان کی فیملیز فلاں, تو آپ جو ہے نا ہمیں نہیں چاہیے ایسا کچھ. آپ کا کام تھا پوائنٹ آؤٹ کرنا, اتنا بھی آپ لوگ اس ٹائم پہ ہو کے آگے دیکھ لیا, ریکارڈ کر لیا آپ نے, وہ چیزیں نوٹ کروا دی جو ان کو بھی نہیں پتہ تھی, تو وہیں تک بس تھا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات پہ, اور ہم نے اس بات کو فالو بھی کیا, ایڈمٹ بھی کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم چلے گئے, ان سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے, ہم نہیں کھول رہے. پھر
سہیل بھائی کو جو ڈاؤٹ ایک آیا تھا کہ مجھے آواز آئی تھی ہاں کی دروازے کے پاس، اس وقت مجھے نہیں آئی تھی، کامران بھائی کو نہیں آئی تھی، اور انہوں نے صاف کہا کہ میرے کہنے پہ مت جانا بھائی، اگر آپ دونوں کو نہیں آئی تو میرے کہنے پہ نہیں کھولنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں اس دروازے کے قریب تھا، پھر مجھے آواز آئی، اور وہ آواز لوگوں نے بھی سنی کہ یار ایک آواز آئی تھی، اور وہ آواز پیچھے 2-3 گھنٹوں میں نہیں آئی تھی. پھر اس کے بعد شراز بھائی جب میں نے مان لیا نا کہ ہاں یہ جو ہے نا اب انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے، اور ہم اس کو کھولنا کاٹنا شروع ہوئے، ہمیں کئی منٹ لگ گئے تھے اس کو کاٹنے میں، مجھے بھی کامران بھائی کو بھی. کوئی آواز نہیں تھی. جو 2 سے 3 منٹ سے زیادہ ہمیں جس نے رکنے نہیں دیا یہاں پر، وہ کیوں چپ ہو گئے ایک دم؟ اگر تو دھوکا تھا ٹھیک ہے، دھوکا تھا، ان کی طرف سے دھوکا تھا، ہماری طرف سے دھوکا نہیں تھا. ہم خدا نہ خواستہ کوئی ان پہ اور سختی نہیں کی، ہم نے ان کو کوئی اور ان پہ اور مزید کوئی تالے زیادہ ایکسٹرا نہیں مارے، کوئی ان پہ کوئی ایسے خطرناک دم نہیں کیا. ہم نے کیا کہا تھا، آپ ہم سے ایگری کریں کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم کھول دیں گے. اور سر ہمیں جب آواز آئی ہاں کی اور کئی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی، تو ہم نے یہی سمجھا کہ یار وہ مان گئے، اب کیوں نہیں آ رہی آوازیں، اب وہ شور کیوں نہیں ہو رہا، حملے کیوں نہیں ہو رہے. اب اس بیس پہ کھولا، اور جب آپ کا خیال پازیٹیو، ہمارا خیال پازیٹیو، تو پازیٹیو تو ہے نا. فرماتے ہیں بی پازیٹیو، بی ود اللہ، اللہ پازیٹیو، پازیٹیوٹی بیسیکلی. ہاں کہ آپ پازیٹیو رہیں، وہ قدرت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. یار اشفاق بھائی کو میں کہتا تھا دادا قدرت ساتھ دے گی آپ کا. سجاد بھائی جو ابھی بات کر رہے ہیں، یہ پروگرام میں چل رہا تھا کہ کان میں آواز آئی، اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ جب میں ایک سلسلے میں چل رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو باتیں پتہ کیسے چلتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو جنات ہوتے ہیں، جو جن کے قابو میں ہوتے ہیں، وہ ان کے کان کے پاس آ کے، کان کے اندر آ کے گفتگو کرتے ہیں، جو وہ بندہ چاہے مجمع میں کیوں نہ ہو صرف وہی سن سکتا ہے. واہ واہ باریکی، یہ بہت باریکی کی بات. سر ہوا کیا آج تک یہ اس میں آپ یہ بول رہے تھے تو مجھے یہ ریکال ہو رہا تھا. لاسٹ ٹائم بھی میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ہم اس میں پروجیکٹ کے اٹیک میں رہ سر گئے. ہوا یہی ہے جی کیونکہ 3 بندے اتنی جگہ تھے، ایک پن بھی گرتی نا تو سب سن سکتے تھے. ابھی ایک آرمی آفیسر بھائی کا آپ نے واقعہ شیئر کیا. جی 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 انہوں نے کیا کہا تھا، مجھے بھاگتے ہوئے اپنے الٹے کان کے پاس ایک آواز آئی. صحیح. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یار کوئی یہاں آ کے بولا، یار کسی نے یہاں کچھ کہا، کوئی سرگوشی کی کان میں. سہیل بھائی کو آواز آ رہی ہے، میں 2 فٹ دور کھڑا ہوں، مجھے نہیں آ رہی. سہیل بھائی کو سیدھے کان میں آ رہی ہے، الٹے کان میں نہیں آ رہی. مجھے آ رہی ہے، ان کو نہیں آ رہی. تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یہاں آ کے کہتا ہے، جس کو آپ کو دوسرے کان کو آواز نہیں آتی، کسی اور کو کیا آئے گی. جی 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 لیفٹ یا رائٹ کسی کان کے اندر آتی ہے آواز. کیا شان ہے رب کی کہ کیا کوارڈینیشن کا طریقہ رکھا. اور یہاں تک بھی ہے ایک علاج بھی. آپ کو یاد ہے وہ جو بابا بیچارہ جن کے گھر ہم گئے تھے اور سامان ٹوٹا ہوا تھا اور پتہ چلا تھا انہی پہ کچھ گڑبڑ تھی، جو سامان توڑ رہے تھے، شیشہ توڑ رہے تھے ہاتھ سے. ان کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے، الٹے کان میں پھونکا تھا نا، ایک کان میں پھونکا تھا. تو کیا شان ہے جی، کیا کمیونیکیشن کے ان کے ذرائع ہیں، کیا رابطہ. ایک باقاعدہ علم ہے یار، ہر چیز کا ایک علم کی اپنی دنیا ہے. کوئی لوگ سمجھ لیں فلکیات کا ایک اپنا علم ہے، علم جعفر ایک اپنا علم ہے، ریاضت اپنا علم ہے. یہ جو ہمارا عامل والا علم ہے پڑھائیوں کا، یہ دنیا ہے پوری اندر. اور سمجھ لیں کہ کافی کچھ نہیں پتہ، اور اس میں سکون ہے کہ نہیں پتہ، اس میں گڑبڑ ہے مینو دسو. ایک دفعہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی تو میری دماغ پلٹ گیا تھا. وہ ایک دور گزرا میرے ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں جی سامنے، ایسے ایسے واقعات کے سمجھ لیں ہمیں نا، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں نا، آپ لوگ شکرانے کے نفل پڑھنا شروع ہو جائیں. ایسے ایسے واقعات وہ، اور وہ ان کی سلام ہے ان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتائیں آپ یہ سب کو کہ کیا کیا ہم نے کیا اور کیا ہوا، اور بتاتے بھی ہیں آپ کو، مزید بتائیں گے انشاءاللہ. ہم جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں غلط راستے کا غلط انجام ہے. ہم سبق دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نا. یہ لوگ جو اپنا واقعات بتا رہے ہوتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں وہ غلط راستے پہ چلیں گے تو ان کا انجام غلط، تو آئندہ دوسرا غلط نہ کرے. سر ہم کیوں انجام پہ زیادہ زور دیتے ہیں؟ انجام پہ زور اسی لیے ہوتا ہے. تو میں جی عرض کر دوں آپ سے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار آپ جاتے ہیں تو کیا
وہاں پہ علاج بھی کرتے ہیں, چیزیں ٹھیک بھی کرتے ہیں. میں نے آج تک نہیں کہا کہ ہم کرتے ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 5 6 8 کیسز ایسے آپ کے سامنے آئے, کوئی 7 سال سے پریشان تھا, کوئی 10 سال سے پریشان تھا, کوئی کئی سالوں سے پریشان تھا, کوئی دوسرے ملکوں میں پریشان تھا, انہوں نے آپ سے رابطہ کیا, باتیں آپ تک پہنچی, وہ ٹھیک ہو گئے. کئی ایسے کیسز آئے ہیں. اور بار بار میں نے عرض کی کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے یار. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں, یہ بات طے ہے کہ جی دعائیں موجود ہیں, کرم موجود ہے. لوگوں نے مجھے کہا ہم نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ دعائیں ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پر کرم ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے. تو یار یہ جو واپسیاں ہیں, جو چیزیں ہیں, تو میں دوبارہ عرض کر دوں, وہ آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ 2-3 سال سے کہنا شروع کیا آپ نے کہ سب بندوبست ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. اب ایسی لوکیشن سے آئے لوٹ کے تو مجھے لگتا ہے واقعی اب سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی اللہ کا بندوبست ہے. یہ جو سمجھ ہے نا, یہ ایکچول سمجھ ہے. یہ بھائی جان نہ کسی کتاب سے ملے گی, نہ کسی بیان سے ملے گی. یہ جب تلقین ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا سمجھ آ گئی. یہ وہ حق الیقین والا کام ہو گیا کہ ایک وقت جو سمجھا دیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, وہی سمجھ ہے اصل نا. تو دوبارہ عرض کر دوں جی کہ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بہت پیارے لوگ موجود ہیں, بہت پیارے لوگ, مہربان موجود ہیں, مہربانوں کے مہربان موجود ہیں, تو جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اور یار 1 بار 2 بار 3 بار ماشاءاللہ سے لوگوں کو آپ کو دعائیں مل رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں نا وہ کیا کہ فیملی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارا احساس کر رہے ہیں, اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھتے کیوں ہیں, کچھ پتہ چلے, کچھ سمجھ آئے, کچھ نیا ملے, اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ مت دکھاؤ, مت جاؤ آگے. اس کا احساس کر رہے ہیں تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, اور ہم احساس کر رہے ہیں کہ نہیں یار لوگ منتظر ہیں, لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں, آج کے دور میں وقت نکال رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. پھر ایسا انتظام کہ کھولا, دیکھ لیا, بند بھی ہو گیا. میں دوبارہ کہہ دوں 2 چیزیں جی, بے شک دعائیں, کرم, اور دوسری بات جو صاحب علم یہاں پر آئے تھے انہوں نے نہ صرف اس کو ایسے بند کیا, باقاعدہ ایک ایسا اہتمام بھی کر کے گئے کہ اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے یا کھول بھی دے تو اس کو 1-2 موقع مل جائیں, فوراً یہ چیز نہ نکل سکے وہاں پر. اور احتیاط کی بات تو جی ہم جاتے جاتے دوبارہ کہہ گئے ہیں پورے گاؤں والوں کو, دکھا دیجیے گا جاتے ہوئے, میں نے کہا ہے ان سے, تالا ان کو بتایا ان کو میں نے. تو یہ سب جی آپ کے سامنے ہے. محبت میں سب ہو گیا. آپ کی محبت ہمارے لیے, ہماری کوشش آپ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین یہ کروایا گیا ہے جی, کر نہیں سکتے ایسے کام. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی لی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. کالی سیاہ چیز ہوتی ہے, یہ وہی تھی بالکل. اتنے سے وہ جو تالا ہے, وہ تالا اس پہ لگائے رکھنا, اور یہ آج سے نہیں ہے, آپ کے بچپن کے, آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہے. بس جب کوئی انتظام اللہ پاک کروائیں گے تب کچھ کر لیں گے اس کا. ابھی کچھ نہیں ہو رہا نا ویسے بھی, بس رہنے ہی دیں. ٹھیک میرے بھائی, ٹھیک ہے. باقی میں ابھی آپ کو دکھا نہیں سکتا, جو ہم نے دیکھا, جو ہم نے ریکارڈ کیا, وہ انشاءاللہ پروگرام میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں اجازت. آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی, آپ کی محبت, دور سے آپ نے بلایا ہمیں, ہمارے لیے کھڑے ہیں آپ روڈ پہ کب سے, اس ٹھنڈ کے اندر, اس سردی میں.